اچھا سر، اس وقت بتائیں کہ بلوچستان میں تفتان سرحد پر 5 مقامات پر قرنطینہ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں، کوئٹہ میں، میاں گنڈی میں۔ فگر بتائیں اس وقت کتنے زائرین ملک بھر سے جو آئے تھے وہ اس وقت آپ لوگ کے پاس یہاں پہ موجود ہے مختلف قرنطینہ سینٹرز میں؟ پہلے یہ بتائیں سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا نا کہ تیاری ایسا کوئی تھی نہیں، یہ نہیں کہ بلوچستان میں، پورے پاکستان میں کوئی تیاری نہیں تھی، سب نے لائٹلی لیا اس کو۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ زائرین جو ہی وہاں سے آئے تو بارڈر بند کرنے کا دیا گیا اور زائرین کو وہیں پہ ٹھہرا لیا گیا۔ ہمارا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ 2500 لوگوں کو ایک ساتھ جب رکھا گیا، اگر کسی کو کوئی بیماری نہ بھی ہو تو بیماری لگ سکتی ہے، کوئی اور بیماری لگ سکتی ہے، اور پھر اگر کسی کو کوئی پازیٹیو ہو خدا نخواستہ تو وہ بیماری دوسروں کو بھی لگ سکتی ہے۔ ابھی میں 1 گھنٹہ جام صاحب کے ساتھ، سی ایم صاحب کے ساتھ میٹنگ کر کے آ رہا ہوں، میں میٹنگ کر کے اٹھا ہوں، تو وہاں پہ مسنگ فیسلٹیز کی طرف ابھی میں آؤں گا۔ بچے نے بہت اچھی بات کی تھی کہ وہاں مسنگ فیسلٹیز کے حوالے سے، لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ صرف اور صرف ایک ہی رستے کو ٹارگٹ بنا کے وہاں پہ، جیسے آپ نے کوارنٹین یا کوارنٹائن کی جب بات کی، کون سا کوارنٹین؟ اصل میں اس بیماری کا کوئی ویکسین ہے نہیں، صرف اور صرف علاج ایک ہی ہے کہ اگر کسی کو پازیٹیو کسی کا رزلٹ آتا ہے تو اس کو الگ سے رکھنا چاہیے، لیکن وہاں الگ سے نہیں رکھا گیا۔ پہلے 14 دن وہاں ٹیسٹ ہوئے ہیں، 14 دن ٹیسٹوں کے بعد پھر یہاں لا کے رکھنا ٹھیک ہے۔ اگر یہاں آپ نے لا کے رکھا ہے تو کم از کم سہولیات تو دیں۔ اب یہاں ایسا بھی نہیں ہے، ظاہر ہے ڈیجیٹل ایج ہے، یہاں لوگوں سے ہمارے ٹیلی فونک رابطے ہیں، نہ یہاں ہیٹنگ سسٹم کا کوئی بندوبست ہے۔ یہ ساری شکایت ابھی میں نے سی ایم صاحب کو پہنچا دی ہے کہ آپ سی ایم ہیں اور لوگوں کے یہ کنسرنز ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بدنامی نہ ہو، آپ کی گورنمنٹ کی بدنامی نہ ہو، تو آپ آ کے ازالہ کریں، کیونکہ ہماری بدبختی یہ ہے کہ ایسا ہمارا کوئی نمائندہ ہے نہیں اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے۔ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے وہ تو آلریڈی اس چیز کے خلاف ہیں، وہ تو خود چاہتے ہیں کہ یہ زائرین نہ ہو اور یہ رستہ بند ہو جائے، جبکہ ہمارا کنسرن یہ ہے کہ یہ رستہ کھلا رہے، اس رستے سے لوگ زائرین آتے جاتے رہیں۔ اب یہ وبا اگر پھیلی ہے تو یہ کوئی رشتہ ناتا کسی خاص نسل، کسی خاص مسلک کے ساتھ تو ہے نہیں، اس کا یہ تو پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ اب چلیں، اگر بلوچستان میں ہمیں یہ خدشہ ہے کہ زائرین کی وجہ سے یہ پھیل رہا ہے یا پھیلے گا، تو اٹلی میں کیسے پھیلا، یہ چائنا میں کیسے پھیلا، امریکہ میں کیسے پھیل رہا ہے؟ اور خدشہ یہ ہے کہ شاید امریکن پریزیڈنٹ کو بھی لگ چکا ہو یہ۔ دیکھیں میرے بھائی، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سہولیات کا نہ ہونا بذات خود اس بیماری کو بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرے گا۔ یہ میں آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں سہولیات بالکل بھی نہیں ہے۔ ابھی سی ایم صاحب نے فوری ہدایت جاری کی کہ فوری طور پہ اپنے اہلکاروں کو کہا کہ آپ، اور کیبنٹ ممبران کو، کہ آپ لسٹ بنائیے جن جن چیزوں کی کمی ہے فوری طور پہ، اور جن کا ٹیسٹ نیگیٹو آتا ہے انتہائی پریورٹی بیسس پہ ان کو فوراً گھر روانہ کر دیا جائے۔ ہماری ملاقات اسی سلسلے میں تھی، صرف یہی ایجنڈا تھا ہمارا کہ اگر یہ وبائی مرض ہے، ایک شخص سے دوسرے کو لگ سکتا ہے، تو دوسرے سارے بارڈرز جو کھلے ہوئے ہیں، اور چائنا سے فلائٹیں آ رہی ہیں، اسی طرح سے دبئی سے فلائٹیں آ رہی ہیں، اسی طرح سے دوحہ سے کنیکٹنگ فلائٹس ساری ان عرب ریاستوں سے آ رہی ہیں، اور دیکھیں خانہ کعبہ تک بند کر دیا گیا ہے، لیکن سعودی عرب سے جو فلائٹیں آ رہی ہیں، آیا ان لوگوں کے ساتھ اسی طرح امتیازی سلوک کیا گیا ہے جس طرح سے ہمارے لوگوں کو یہاں بٹھایا گیا ہے؟ میں مانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ بیماری مہلک ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ خوف سے لوگوں کو مار دیا جائے۔ 1.5 لاکھ لوگوں کو یہ بیماری لگی ہے، اس میں سے 73,000 لوگ صحتیاب ہو کے گھر جا چکے ہیں، 5,500 لوگوں کی اموات واقع ہوئی ہے۔ اس سے کہیں زیادہ تو کینسر سے اور ایڈز کی بیماری سے، دوسری بیماریوں سے، افریقہ میں ملیریا سے، اس سے زیادہ، کہیں زیادہ لوگ مرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ابھی یہ ایک مسئلہ ہے اور گلوبل مسئلہ ہے۔ اس گلوبل مسئلے سے نمٹنے کا یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ صرف زائرین کی توسط سے ہزارہ محلوں میں، اور جب ایک احمقانہ فیصلہ کیا جائے گا پولیس میں اور واسا اور دوسرے محکموں میں کہ ہزاروں کو ان کے علاقوں تک محدود کر دیا جائے، تو آلریڈی ہم محدود ہیں اپنے علاقوں میں، آلریڈی سارے دروازے ہمارے اوپر بند ہیں، مزید کتنا دیوار سے لگائیں گے ہمیں؟
ہمیں ہمارا موجودہ گورنمنٹ سے عمران خان صاحب سے بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر ان لوگوں کی داد رسی کی جائے تاکہ یہ اپنے گھروں کو لوٹ سکیں. ابھی سی ایم صاحب بھی اس بات پہ کافی رنجیدہ تھے کہ 20 دن ہو گئے ہیں ان کو رستے میں. ظاہر ہے پہلے وہاں روکا گیا, اب یہاں روکا گیا ان کے گھروں سے 10-12 کلومیٹر دور. تو انشاءاللہ تھنگز ول موو ٹورڈز بیٹرمنٹ. لیکن آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نشاندہی کریں ہر اس لوپ ہول کی, ہر اس جگہ کی جہاں سے کوئی شخص سلپ ہو کے آ رہا ہے. کل کو یہ نہ ہو خدا نخواستہ اس کی وجہ سے یہ بیماری پھیلے اور سارا الزام ہمارے اوپر لگا دیا جائے. تھینک یو ویری مچ.